بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے یوٹیوب چینل کے تمام ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی ہماری یہ ویڈیو دجال اور صحابہ کرام کی آپس میں ملاقات کے متعلق ہے۔ دجال وہ کردار ہے جس کا ذکر ہمارے نبی محترم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کئی احادیث میں مذکور ہے، اور اسے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک کا سب سے بڑا اور بدترین فتنہ قرار دیا گیا ہے۔ عالم اسلام کے لیے دجال کا ظہور انتہائی مشکل ترین اور فتنہ انگیز ہوگا۔ دجال شیطانی قوتوں کا حامل ہوگا اور دنیاوی طاقتوں سے مالا مال ہوگا، اور ان کے ذریعے دنیا میں تباہی مسلط کرے گا۔ اور واضح رہے کہ صحابہ کرام میں سے حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دجال سے ملاقات کرنے کا واقعہ احادیث رسول میں مذکور ہے۔ حضرت فاطمہ بنت قیس بیان کرتی ہیں کہ میں نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے منادی یعنی اعلان کرنے والے کو سنا۔ وہ اعلان کر رہا تھا کہ الصلاۃ جامعۃ، میں نماز کے لیے نکلی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ مردوں کے پیچھے عورتوں کی پہلی صف میں ظہر کی نماز ادا کی، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز سے فارغ ہو کر ممبر پر تشریف لائے، جبکہ اس دن سے پہلے جمعے کے علاوہ ممبر پر تشریف نہیں لاتے تھے۔ آپ کے چہرہ انور پر اس وقت مسکراہٹ تھی۔ آپ نے فرمایا کہ ہر شخص اپنی اپنی جگہ بیٹھا رہے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جانتے ہو میں نے تمہیں کیوں جمع کیا ہے؟ انہوں نے عرض کیا کہ اللہ و رسولہ اعلم، کہ اللہ اور اس کا رسول ہی سب سے زیادہ جانتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ باخدا میں نے تمہیں نہ تو مال کی تقسیم کے لیے جمع کیا ہے اور نہ کسی جہاد کی تیاری کے لیے، بس صرف اس بات کے لیے جمع کیا ہے کہ تمیم داری پہلے نصرانی تھے، وہ آئے اور مسلمان ہوئے اور میرے سامنے ایک قصہ بیان کیا۔ میں اس سے خوش ہوا۔ میں چاہتا ہوں کہ وہ قصہ تمہارے سامنے بھی بیان کروں، جس سے آپ سب کو میرے اس بیان کی تصدیق ہو جائے گی جو میں نے کبھی دجال کے متعلق آپ کے سامنے ذکر کیا تھا۔ حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ کہتے ہیں کہ میں ایک بڑی کشتی میں سوار ہوا جس پر سوار ہو کر سمندروں میں سفر کیا جاتا ہے، اور ان کے ساتھ قبیلہ لخم اور جذام کے 30 آدمی اور تھے۔ سمندر کا طوفان ایک ماہ تک رکاوٹ بنا رہا۔ آخر مغربی جانب ان کو ایک جزیرہ نظر آیا، جس کو دیکھ کر وہ بہت خوش ہوئے اور چھوٹی کشتیوں میں بیٹھ کر اس جزیرے پر اتر گئے۔ جزیرے میں اترنے کے بعد ان کی نظر ایک عجیب و غریب چیز پر پڑی جس کے سارے جسم پر بال ہی بال تھے۔ لوگوں نے اس سے کہا کہ تو کیا بھلا ہے؟ وہ بولا کہ میں دجال کا جاسوس ہوں۔ چلو اس گرجے میں وہاں ایک شخص ہے جو تمہاری خبروں کا مشتاق ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ جب اس نے ایک آدمی کا ذکر کیا تو اب ہمیں ڈر لگا کہ کہیں وہ کوئی جن ہی نہ ہو۔ ہم لپک کر اس گرجے میں پہنچے تو ہم نے ایک بڑا قوی ہیکل شخص دیکھا کہ اس سے قبل ہم نے ویسا کوئی شخص نہیں دیکھا تھا۔ اس کے ہاتھ گردن سے ملا کر اور اس کے پاؤں گھٹنوں سے لے کر ٹخنوں تک لوہے کی زنجیروں سے نہایت مضبوطی سے جکڑے ہوئے تھے۔ ہم نے کہا کہ تیرا ناس ہو، تو کون ہے؟ وہ بولا کہ تمہیں میرا کچھ نہ کچھ پتہ لگ ہی گیا ہوگا، اب تم بتاؤ کہ تم کون لوگ ہو؟ انہوں نے کہا کہ ہم عرب کے باشندے ہیں، ہم ایک بڑی کشتی میں سفر کر رہے تھے، سمندر میں طوفان آیا اور ایک ماہ تک رہا۔ اس کے بعد ہم اس جزیرے میں آئے تو یہاں ہماری ایک عجیب و غریب چیز پر نظر پڑی جس کے تمام جسم پر بال ہی بال تھے۔ اس نے کہا کہ میں جساسہ یعنی جاسوس ہوں، چلو اس شخص کی طرف جو اس گرجے میں ہے، اس لیے ہم جلدی جلدی تمہارے پاس آ گئے۔ اس نے کہا کہ مجھے یہ بتاؤ کہ بیسان کی کھجوروں میں پھل آتا ہے یا نہیں؟ ہم نے کہا کہ ہاں آتا ہے۔ اس نے کہا کہ وہ وقت قریب ہے جب اس میں پھل نہیں آئے گا۔ پھر اس نے پوچھا کہ
اچھا بحیرہ طبریہ کے متعلق بتاؤ، اس میں پانی ہے یا نہیں؟ ہم نے کہا کہ بہت ہے۔ اس نے کہا کہ وہ زمانہ قریب ہے کہ جب اس میں پانی نہیں رہے گا۔ پھر اس نے پوچھا کہ بتاؤ زغر کے چشمے کے متعلق اس میں پانی ہے یا نہیں، اور اس بستی والے اپنے کھیتوں کو اس کا پانی دیتے ہیں یا نہیں؟ ہم نے کہا کہ اس میں بھی پانی بہت ہے، اور بستی والے اسی کے پانی سے اپنی کھیتوں کو سیراب کرتے ہیں۔ پھر اس نے کہا کہ اچھا، نبی الامین کا کچھ حال سناؤ۔ ہم نے کہا کہ وہ مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے آئے ہیں۔ اس نے پوچھا کیا عرب کے لوگوں نے ان کے ساتھ جنگ کی ہے؟ ہم نے کہا کہ ہاں۔ اس نے پوچھا کہ اچھا پھر کیا نتیجہ رہا؟ ہم نے بتایا کہ وہ اپنے گرد و نواح پر تو غالب آ چکے ہیں اور لوگ ان کی اطاعت قبول کر چکے ہیں۔ اس نے کہا کہ سن لو، ان کے حق میں یہی بہتر تھا کہ ان کی اطاعت کر لیں۔ نبی آخر الزمان کی بعثت کی خبر سن کر اس نے مارے خوشی کے چھلانگ لگائی، اور اب میں تمہیں اپنے متعلق بتاتا ہوں کہ میں مسیح دجال ہوں، اور وہ وقت قریب ہے جب مجھے یہاں سے باہر نکلنے کی اجازت مل جائے گی۔ میں باہر نکل کر تمام زمین میں چکر لگاؤں گا، اور 40 دن کے اندر اندر کوئی بستی ایسی نہیں رہے گی جس میں داخل نہ ہو سکوں سوائے مکہ اور طیبہ کے۔ ان دونوں مقامات میں میرا داخلہ ممنوع ہے۔ جب ان دونوں میں سے کسی بستی میں داخل ہونے کا ارادہ کروں گا تو اس وقت ایک فرشتہ ہاتھ میں ننگی تلوار لیے سامنے آ کر مجھے داخل ہونے سے روک دے گا، اور ان مقامات کے جتنے راستے ہیں ان سب پر فرشتے ہوں گے جو ان کی حفاظت کر رہے ہوں گے۔ حضرت فاطمہ بنت قیس کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی لکڑی منبر پر مار کر فرمایا کہ وہ طیبہ یہی مدینہ ہے، وہ طیبہ یہی مدینہ ہے، وہ طیبہ یہی مدینہ ہے۔ یہ جملہ 3 بار فرمایا۔ دیکھو کیا یہی بات میں نے تم سے بیان نہیں کی تھی؟ لوگوں نے کہا کہ جی ہاں، آپ نے بیان فرمائی تھی۔ اس کے بعد فرمایا کہ دیکھو وہ بحر شام یا بحر یمن بلکہ مشرق کی جانب ہے، اور اسی طرف ہاتھ سے اشارہ فرمایا۔